توجہ بھائی سیدھے ہو بیٹھو. تو آج 16 شعبان المعظم کے حوالے سے 1444 ہجری اور مارچ کی کیا ہوگی 9 مارچ 2023. اس سے پچھلے درس میں ہم نے یہودیوں اور رافضیوں کے عقائد جو ہم آہنگی ملتے جلتے تھے وہ پڑھے، اور آج کے درس میں ہم وہابیوں اور شیعوں کے جو عقائد میں اعمال میں ملتی جلتی باتیں ہیں ان کو مختصر طور پر پڑھیں گے. اب توجہ کرو اور ادھر میری طرف توجہ رکھو اور سیدھے ہو کر بیٹھو. اب یہاں پہلی بات ہم آیت پاک سے لیتے ہیں کہ وہابی جو ہے نا، ان سے پوچھیں بھیا وہابی ہیں تو کہے کہ ہم تو قرآن میں ہیں، قرآن میں لکھا ہے ہم وہابی ہیں. وہ کہیں گے آیت پڑھیں گے اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. یہ آیت پاک ہے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران. وہاب کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا دینے والا. وہاب کا معنی کیا؟ بڑا دینے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تو بڑا دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے حوالہ سے اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اب وہابی کہے گا جو وہاب سے وہابی بنا ہے تو وہابی کا مطلب ہوا اللہ والا، تو وہاب کا معنی اللہ والا، تو یہ ساتھ لگی تو وہابی اللہ والا بن گیا. تو ہم تو قرآن میں. تو وہاب لفظ یہاں سے لیا انہوں نے قرآن پاک سے اور کہا کہ وہابی تو قرآن سے ثابت ہو گیا. ان کا وہ عبداللہ نثار خبیث کہتا ہے وہابی دا ثبوت مہندی نا قرآن چو. وہ الو کا پٹھا جو ہے اس کی شکل دیکھے تو بچے ڈر جائیں گے، اتنی بھیانک اس بدبخت کی شکل ہے جو ان کا مناظر ہے. اچھا یہ عید پڑھے کہ اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. پسوری جو خبیث ہے وہ بھی یہی کہے گا. باقی جتنے بھی ہیں وہ عمر صدیق جو ہے بے وقوف وہ بھی یہی کہے کہ اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. وہاب اللہ کا نام ہے تو ہم وہابی ہیں اللہ کے فضل سے. یہ بک یہ کریں گے. تو جہاں وہاب دیکھا انہوں نے کہا ہم ہیں. اسی طرح شیعوں نے لفظ قرآن میں لفظ شیعہ دیکھا تو کہا ہم تو قرآن میں ہیں، اور کہنے لگے کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ فرمایا گیا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. تو بے شک ابراہیم بھی شیعہ تھے. دونوں نے قرآن سے اپنا یعنی عقیدہ نظریہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آیتیں تو سنا دی. اب کھوجی کو سناتے تو پتہ تو پھر لگتا کہ یہ آیتوں کا مطلب کیا، تم کیا لے رہے ہو. تو یہ آیتیں دونوں نے بنیاد بنائی. اب آگے ان کے عقائد دیکھیں. وہابی کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہابیوں نے بٹھایا ہوا ہے. عرش کے اوپر کرسی ڈالی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر جم کر بیٹھا ہے کرسی کے اوپر. یہ وہابیوں کی کتابوں میں لکھا ہو. شیعہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہے معاذ اللہ. اس کا حوالہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو غلطی لگی، اللہ تعالیٰ بھول گیا بھیجنا کدھر تھا وہی دے کر اور آ کدھر گیا. تو یہ پہلی بات. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں ان دونوں کی بکواسات. دوسرے نمبر پہ وہابی کہتا ہے جی بات دلیل نہیں ہے، صحابہ کی بات دلیل نہیں ہے. وہابی کہے گا صحابی کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں. اسی کو صحابہ دا کلمہ پڑھیا وہ تو یہ پہوں کا مارن گیا. وہابی کہیں گے صحابی کی بات دلیل نہیں. شیعہ کہیں گے یہ صحابہ مومن ہی نہیں تھے. یہ رات بھی ہم نے بات کی تھی شب برات میں آخر پہ کہ وہابی صحابہ کی بات کو دلیل نہیں مانتے، دلیل نہیں مانتے، اور شیعہ تو ان کا ایمان ہی نہیں مانتے صحابہ پاک کا. تو یہ بدبخت دوسری بات ان کی ہم آنگی، ایک ان کے عمل اور فیصلوں کے منکر ہیں اور ایک ان کے ایمان کے منکر ہیں. تیسرے نمبر پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہابی کہتے ہیں بدعتی تھے نعوذ باللہ. انہوں نے بدعت ایجاد کی ہے نعوذ باللہ، اپنی اسرافی جماعت کی بدعت ایجاد کی نعوذ باللہ. یہ وہابی وقت ہیں فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ کے بارے میں.
اور شیعہ جو فاروق اعظم پر دروازہ گرانے کا الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ پاک کا پیٹ میں بچہ ضائع ہو گیا، نعوذ باللہ نقل کفر نہ پاچن۔ شیعہ یہ الزام لگاتے ہیں فاروق اعظم سرکار پر، جو کوئی سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تو انہوں نے الزام لگایا بدعتی ہونے کا وہابیوں نے، اور شیعوں نے الزام لگایا نعوذ باللہ حضرت فاطمہ پاک پر دروازہ گرانے کا۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، وہابی کہتے ہیں کہ ائمہ فقہا نے نماز بدل دی، یعنی وہابی کہیں گے بھئی جن کو امام تم مانتے ہو فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، انہوں نے تو نماز ہی بدل دی، امام اعظم نے نماز بدل دی، یعنی وہ رفع یدین نہیں کرتے نا، تو اس لیے کہتے ہیں انہوں نے نماز بدل دی۔ تو ائمہ فقہا پہ الزام لگائیں گے نماز بدل دی، اور شیعہ کہتے ہیں صحابہ پاک نے قرآن بدل دیا۔ وہابی کہتے ہیں صحابہ نے نماز بدلا، اپنا ائمہ نے نماز بدل لی۔ شیعہ کہتا ہے کہ صحابہ نے قرآن بدل دیا، کہ حضرت عثمان غنی پاک نے قرآن پاک جمع کیا تو اس میں فلاں صورت تھی وہ نکال دی گئی، فلاں جگہ پہ لفظ علی تھا وہ نکال دیا، فلاں جگہ پہ ایسی عبارت تھی ایسے تھی، اس طرح کی یعنی ان کی بک ہے۔ آگے 5ویں نمبر، وہابی نماز میں رفع یدین کرنے کا شور مچاتے ہیں، بیچ میں ہاتھ اٹھائیں گے، شیعہ ان سے زیادہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں ان دونوں کا ایک نظریہ ہے رفع یدین میں، یہ جو نماز کے اندر رفع یدین۔ وہابی 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے، شیعہ بھی 3 کو 3 نہیں مانتے، یہ پیچھے یہودیوں والے درس میں بھی ہم بتا چکے ہیں۔ وہابی کے ہاں بھی متع جائز ہے، اور شیعوں کا تو پسندیدہ کام ہی متع ہے، متع عارضی نکاح، یعنی میں تینوں پسند ہے تو مینوں پسند ہے، چار چھلڑ لے لا جنی دیر میں چاہواں تو میرے نال رہنا، تے پھر جس مرضی کرے تینوں چھڈ دیا گا، یعنی زنا کو متع ہے۔ یہ وہابیوں کے ہاں بھی جائز ہے، نواب صدیق کا اصل اپنا وحید الزمان خبیث نے لکھا اور دیگر ان کے مولویوں نے لکھا۔ اسی طرح وہابی جو ہیں یہ حدیث کی صرف 6 کتابوں پر زور دیتے ہیں، بخاری دکھاؤ، مسلم دکھاؤ، مسئلہ بخاری دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ، ابو داؤد سے دکھاؤ، 6 کتابوں کا زیادہ رٹا لگائیں گے جو وہابی ہیں، اور ان 6 میں سے بخاری کا بہت زیادہ نام لیں گے۔ تو وہابی 6 کتابوں کا رٹا لگاتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں یہ صرف 6 صحابہ کو مانتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، جو نہ مانے وہ شیعہ ہی نہیں، جو صحابہ کی عظمت کو نہ مانے یہ وہ بکواس شیعہ کریں گے۔ اب وہ نام سے کن صحابہ کا لیں گے؟ حضرت مقداد، حضرت ابوذر، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال، حضرت عمار یاسر، ان صحابہ پاک کا نام لیں گے، کہیں گے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، سر کے اوپر قرآن رکھ لیں گے، کہیں گے جڑا صحابہ نو نہ مانے بے ایمان ہے، اور جب نام لو تو کہیں گے ان کو ہم مانتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان کو صحابی ہی نہیں مانتے، اور ادھر قسم اٹھاتے ہیں یہ بدبخت لوگ۔ تو یہ وہابیوں اور شیعوں کا اس حوالے سے صرف 5-6 کو صحابہ مانتے ہیں، بقیہ کو بس، اور وہابی جس طرح صرف 6 کتابیں مانتے ہیں۔ 7ویں 8ویں نمبر پہ آگے 9ویں نمبر پہ حج کے علاوہ نمازیں جمع کرنے کے وہابی قائل ہیں، یعنی حج کے علاوہ بھی آپ 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں، اور شیعہ بھی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں مغربین جس طرح کے بتائیں۔ وہابی اللہ والوں کو رب کے مقابل لا کر توہین کرتے ہیں، وہابی اللہ والوں کو رب تعالیٰ کے مقابلے میں لا کر توہین کریں گے۔ مثلا کہیں گے اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی وہ چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، مقابلے میں لا کر، حالانکہ مقابلہ ہے ہی نہیں، اللہ کے پیارے اور ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن اور ہیں، انہوں نے مقابلے میں رکھ کے توہین کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح یہ نوٹ خور کنجر ہیں آج کل، جن کو نعت خاں قوم کہتی ہے، انہوں نے جنت کی توہین کرنی ہوتی ہے روضہ رسول کو سامنے لا کر، خورے کیڑی جنت ہے تو کرنا ہے تذکرے، ساڈے لئی تے جنت روضہ حضور کا، اس طرح کی بکواسات کریں۔ تو شیعہ کیا کریں گے؟ شیعہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کے مقابل لا کر توہین کریں، مولا علی شیر خدا کو شیعہ
رب تعالیٰ مان کر، رب سے بھی آگے مان کر توحید کریں۔ آگے 11 نمبر پہ وہابی اتحاد امت کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، یعنی وہابی جب میٹھے کو نا بھی ہم سب کلمہ پڑھنے والے تو ہمیں اب اتحاد کر لینا چاہیے، اکٹھے ہو جانا چاہیے، تو شیعہ بھی اتحاد مسلمین کا دم بھرتے ہیں۔ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ اتحاد مسلمین ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اب ہم کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں لیکن مومن نہیں مانتے، مومن نہیں مانتے۔ اب شیعوں سے اگر یہ کہا جائے کہ اتحاد بین المومنین ہم اتحاد کرتے ہیں تو کبھی نہیں آئیں گے۔ تو مسلمین کا ایمان وہ لیتے ہیں کہ بس ظاہری کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، بس کلمے کے حوالے سے اتحاد کرو ان سے اور اپنا مفاد مطلب حاصل کرو، ورنہ یہ تو سوروں سے بدتر ہے۔ یہ شیعوں کیا کہا ہے۔ آگے 12 نمبر پہ وہابیوں نے قرآن و حدیث میں جہاں لفظ حدیث دیکھا تو کہا یہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اسی طرح شیعوں نے بھی قرآن اور حدیث میں جہاں لفظ شیعہ دیکھا تو کہا ہمارا یہ مذہب ہے اور ہم تو قرآن میں آپ کا نام ہی نہیں ہے۔ آگے 13 نمبر پہ وہابی انگریزی تعلیم نظام جمہوری کے اتحادی اور حامی ہیں، یعنی جتنے وہابی دیوبندی ہیں یہ اسکول و کالج میں یونیورسٹی کی جو تعلیم انگریز کی ہے اور جو جمہوریت ہے اس کی سارے حمایت کرنے والے ہیں۔ یہ فضل شیطان دیگر وغیرہ جتنے بھی ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو جو کفر کی حمایت کرنے والے ہیں یہ خود ابھی مسلمانوں کو اتحاد دینا چاہتے ہیں۔ شیعہ بھی اسی طرح نظام قانون جمہوریت کے اتحاد کے حامی ہیں، وہ بھی اسی لعنت میں، یہ بھی اسی لعنت میں، اور برڑ بھی آپ تو پیش ہے۔ آگے 14 نمبر پہ وہابی سارا زور رفع یدین پہ لگائیں گے، وہابی سارا زور رفع یدین پہ لگائیں گے۔ رفع یدین تو بغیر نماز نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا۔ شیعہ سارا زور باغ فدق تے لائیں گے، شیعہ دا سارا زور باغ فدق تے اور وہابیاں دا سارا زور رفع یدین۔ 15 نمبر وہابی ائمہ فقہا کو بھونکتے ہیں، یعنی جو وہابی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو شیعہ صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں۔ اور 16 نمبر پہ قرآن پاک میں حدیث کا لفظ آئے تو کہتے ہیں کہ ہم حدیث ہے قرآن پاک میں ہے۔ حدیث قرآن پاک میں مثلا وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کہی تو لفظ کون سا آیا؟ حدیث۔ وہاں بھی کہیں گے یہ دیکھو حدیث تو قرآن میں تو ہم ہے، ہم کہتے ہیں کہ اور جگہ پہ بھی حدیث کا لفظ ہے، اس کا بھی ترجمہ کریں۔ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ حدیث سمجھتے ہی نہیں ہے۔ حدیث کا معنی تو بات ہے نا یہاں، تو ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے وقوفوں کو کیا ہوا، ان کو حدیث سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدیث سمجھ نہیں سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں، ان کے بقول ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ حدیث کا معنی بات ہے یہاں۔ اسی طرح جو شیعہ ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شیعوں کے بارے میں فرمایا، یہ آخری بات ہم کر رہے ہیں، شیعوں کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، پارہ 8 سورۃ انعام آیت نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعا، اور ہو گئے شیعہ، ہم ان کے مطابق لفظ شیعہ کہہ رہے ہیں ورنہ شیعہ کا معنی یہاں گروہ ہے، اور ہو گئے گروہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ در گروہ ہو گئے، یعنی شیعہ بن گئے، لست منہم فی شیء، محبوب آپ کا ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام دے گا؟ یہ سورۃ مریم آیت نمبر 69 16واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے۔ شیعہ کا معنی گروہ، لیکن ہم شیعہ کا معنی شیعہ ہی کر رہے ہیں ان کے بقول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قیامت والے دن ہر شیعہ کو نکالیں گے
ہر شیعہ کو نکال کر جو پہلے نمبر پہ جہنم میں پھینک کے جانے لوگ ہوں گے، ہم شیعوں کو ان میں پھینک دیں گے۔ یہاں پہ اس آیت پاک میں دو بدبخت لانتیوں نے معنی ہی قرآن کا بدل دیا۔ اب انہوں نے معنی کیا کیا؟ ایک سکھو خنزیر بداری ہے، سکھو بداری یعنی دیوبندی صاحب کا تھا، قاری سخاوت اس کا نام ہے، خبیث تھا۔ اب اس نے یہ آیت پڑھ کر کیا معنی کیا؟ اس نے معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ، کہ سارے جو شیعہ نو علیحدہ کر کے باقیاں نو جہنم میں پھینک دیں۔ ایک کتے دے پتر ہو ترجمہ کے، ایک اور کنجر اسی طرح کا ہے، اس نے بھی یہی ترجمہ کر کے قرآن پاک کا یعنی مطلب ہی بدل کے رکھ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے نا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایھم اشد علی الرحمن عتیا، یعنی پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا، تو ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق، یعنی شیعہ دے وچوں ایسا گروہ کٹن گے، شیعہ دے وچوں ایسا گروہ جڑے رحمان دے اتنے بک بک زیادہ کر دیں، تو پہلے نمبر تے وہ جہنم میں سٹے جاون دے اہل ہون گے۔ ایک قرآن پاک دا بھی حکم آ گیا، اور قرآن پاک دے وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم بھی آ گیا کہ محبوب نشیہ نال تانوں کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آخر تے مولا علی شیر خدا دا نام بہتا لیندے نا، تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، آپ فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو مولا علی شیر خدا جن پہ لعنت ڈال دیں، وہ لعنت کو گھروں کے اوپر کیوں نہ سجائیں، وہ پنجے کو لعنت کو گھروں کے اوپر کیوں نہ سجائیں۔ تو یہ مولا علی شیر خدا کی ہم کرامت سمجھتے ہیں کہ تم نے چوتھا خلیفہ نہیں مانا تو لعنت تمہیں گھر سے پڑ رہی ہے، گھر سے لعنت پڑ رہی ہے۔ تو یہاں ہم آخر میں ایک اور بات کرتے ہوئے، یہ مثال اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ملفوظات شریف میں لکھی ہے کہ کسی گاؤں میں نا، سیدھے ہو بیٹھو، کسی گاؤں میں کو ایک گھر سنیوں کا رہتا تھا، 4 بھائی تھے وہ، اور شیعہ وہاں کثرت سے زیادہ رہتے تھے۔ تو شیعوں کا جو جاکر تھا نا، ذاکر وہ صبح صبح جاتا امام باڑے میں، تو وہ پہلے اذان پڑھتا اور پھر ابو بکر عمر عثمان پاک کا نام لے کر ان کے اوپر تبرہ بھونکتا۔ تو سنیوں نے سوچا، 4 بھائیوں نے، کہ بھائی کیا کرے، اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ چاروں بھائیوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ ہم ان کا کچھ حل کرتے ہیں۔ چاروں بھائی جا کر کے آنے سے پہلے امام بگاڑے میں چاروں کونوں میں بیٹھ گئے۔ اب وہ جا کر جب آیا تو اذان کے بعد اس نے اپنا سلسلہ شروع کیا۔ جب ابو بکر صدیق پاک کو بھونکنے لگا تو کونے سے ایک بھائی نکلا ان میں سے، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اس کی آنکھ میں سے مارا، آنکھیں نکال دی، جاکر کی آنکھیں نکال دی۔ وہ حال اس کی کیا ہوا، کون ہے تو؟ کہ میں ابو بکر ہوں۔ پھر اس نے حضرت عمر پاک کا نام لے کر بھونکنا شروع کیا، تو دوسرا بھائی نکلا، اس کے ہاتھ چھری تھی، اس نے کان دونوں کاٹ لیے۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عمر ہوں۔ تیسرے کا نام لے کر بھونکنا اس نے شروع کیا، تو تیسرے کونے سے ایک نکلا، اس نے کیا کیا، اس نے ہونٹ کاٹ لیے۔ اب چوتھا جب مولا علی پاک کو نام لینے لگا، دعا کے لیے، مدد کے لیے پکارنے لگا، پہلے تینوں نے تو جو کرنا تھا کیا، اب مولا علی پاک کو مدد کے لیے پکار ہے، علی جلدی آنا، دشمن مجھ پہ حملہ آور ہو گئے۔ تو مولا علی شیر خدا جب نکلے تو ان کے ہاتھ میں چھری تھی، تو اس مہم کا ناک کاٹ دیا۔ جب ناک بھی کٹ گیا، اب ہوا کیا،
روڑ تے جناب او خون ہی خون، قوم انہاں دی ساری بچی، او کدا لکیا بیٹھا ساپ دے وچ، اکھاں بھی گئیاں، کان بھی گئے، ہونٹ بھی گئے، ناک بھی گیا۔ تو سارے جسے آئے نا تو نہ کہا تینوں کی ہویا، اس آکھیا گال نہ ہلاؤ۔ انہاں دے بقول علی دے دشمن ابو بکر عمر عثمان پاک، انہاں دے بقول شیعہ اس آکھیا آج تا دشمنہ میرے نال بڑی بھیڑی کی تھی، کونے آج کدائی بیٹھے آنے سارا انہاں ہی کیتا کہت کرایا۔ انہاں کہا تے تو مولا علی نو ساتھ نہیں ماریا مدد دستے؟ آندھر نا علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے اور وہ تیرے ہیں۔ وہ کہا تو مر ساتھ نہیں مارے؟ وہ کہا گال نہ ہلاؤ، میں ساتھ ماریا ہے۔ مولا علی پاک آئے نے دویاں کا ناک کٹیا ہے تے بول تے اکھاں تے جندہ آپا چوکھا نام لینے ہیں اسے ناک مڈوکا پچھنے ہیں۔ یہ لطیفہ سمجھانے کے لیے ایک مثال کسی دور میں یہ ہوا بھی تھا ایسا، اور یہ حقیقت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس مثال واقع کو ملفوظات شریف میں لکھا۔ تو آج ہم نے وہابیوں اور شیعوں کے ملتے جلتے عقائد آج کے درس میں ہم نے یہ آپ کو بتایا، یہ 17 باتیں، اور آخری بات جو اس پہ ہے، وہابی فرقے کا بانی عبد الوہاب نجدی ہے، ابن عبد الوہاب نجدی، یعنی اس کا نام محمد تھا، عبد الوہاب اس کے بیٹے کا نام تھا جو سعودیہ سے اٹھا، اور یہ برطانیہ کا جاسوس جو تھا لارنس عربیہ، اس نے اس ابن عبد الوہاب نجدی اور ان خونخواروں کو اکٹھا کیا اور ان کو اسلحہ دے کر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، اور پھر ملک سعودی عرب نام انہوں نے رکھا، سعودی عرب کا نام چھاڑ کر انہوں نے نام سعودیہ رکھ لیا، حالانکہ اصل تو نام عرب شریف تھا۔ تو پھر 1922 کے قریب دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، فتح مکہ انہوں نے بقول ان کے کیا۔ تو یہ سارا جو یعنی کرتا دھرتا تھا یہ یہودیوں کا، سعودیوں کو کھڑا کیا یہودیوں نے، پیچھے ابا ان کا بھی یہودی نکلا، اور جو شیعہ تھے ان کا بانی بھی یہودی تھا، عبداللہ ابن سبا یہودی۔ تو یہ دونوں کے اصل جو بانی ہیں فرقوں کے، ان فرقوں کا دین اسلام میں کوئی وجود نہیں تھا، اور یہ یہودی نے ان فتنوں کو کھڑا کیا، اور آج وہ پوری جماعتیں بن گئی، پورے فرقے بن گئے۔ حالانکہ ابتدا میں 1-2 آدمی یہ تھے، اور ایجنسیوں نے ان کو آگے لا کر یہاں تک کہ سنی عوام کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں فرقوں سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اور ہم آخر پہ دعا کرتے ہیں، سب بچے سیدھے ہو بیٹھو، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان بد مذہبوں سے، ان جملہ فتنوں سے، موذی امراض سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا یہ درس اس حوالہ سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم آج گھر جائیں گے، اور آپ تمام طلباء اسی طرح ہمارے واپس آنے تک تجمل اور وقاص آپ تمام طلباء سے سبق سنیں گے، اور آگے آپ کو سبق دیا کریں گے۔ سبق سنا کر، سبق آگے پڑھ کر، جب یہ دونوں بچے آپ کو چھٹی دیں، اس وقت آپ نے چھٹی کر کے گھروں کو جانا ہے، اور یہاں مسجد میں ایک دوسرے سے یا بازاروں میں کسی بچے نے بھی جھگڑا نہیں کرنا، اور نہ وقاص اور تجمل کے بارے میں آپ نے کوئی آگے سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ نے تجمل اور وقاص کو جو بات کہی وہ آپ نے استاذ کو کہی، جو استاذ جن کا نام آپ کے لیے بتا جائے ان کو آپ نے ویسے ہی دیکھنا ہے جیسے استاذ بتا رہا ہے۔ یہ بات سب طلباء اچھی طرح سمجھ لیں، اور کل سے اس وقت یہاں مسجد میں آنا ہے،
اور سبق پڑھ کر پھر جب یہ چھٹی دے دونوں آپ کو تب آپ نے جانا ہے، اور آپ دونوں یہ میری واپسی تک اس ڈیوٹی کو سر انجام دیں گے، اور آپس میں کسی بھی بچے کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اگر کسی بچے کا کسی سے کوئی جھگڑا بالفرض ہو جاتا ہے تو آپ دونوں اس جھگڑے میں کسی بچے کو مخاطب نہیں کریں گے، واپسی پر آپ صرف مجھے بتائیں گے کہ فلاں فلاں بچے نے یہ کیا۔ سمجھ آ گئی سب بچوں کو اس بات کی؟ ہاں، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ شریعت ہماری کیا ہے؟ محمدی ہے۔ مذہب ہمارا کیا ہے؟ ہاں، تو یہ ہمارا آج کا جو پروگرام تھا یہ اختتام کو پہنچا۔ اب آپ سے سبق یہ سنیں گے اور 7:30 بجے آپ کو چھٹی ملے گی۔ اپنا اپنا قاعدہ سامنے لے کر بیٹھو، اور تجمل اور وقاص آپ دونوں جب سبق سنیں گے اس کونے کی طرف وہاں دیوار کے ساتھ پٹی لگا کر آپ بیٹھ جائیں گے، اس طرف آپ بیٹھ جائیں گے۔ قرآن پاک والوں کا سبق تجمل سنے گا، وہاں یہ باری باری سبق سنائیں گے، اور یہاں بیٹھ کر قاعدے والوں کا آپ سبق سنیں گے اور یہ باری باری سنائیں گے۔ اس ترتیب سے روزانہ آپ جو بڑے ہیں آپ بھی قرآن پاک کا سبق تجمل کو سناتے رہیں۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ کوئی شک کسی بچے کو اس میں؟ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلو۔